الصبح بدا من طلعته والليل دجى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ جی جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں موسیٰ بازار میں جا، فلاں جگہ ایک کسائی ہے، وہ کسائی جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر اس کسائی کی دکان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا عمل ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ سارا دن وہ کسائی گوشت بیچتا ہے، لیکن ایک گوشت کا خاص حصہ جو بڑا خوبصورت بڑا پسند ہے وہ اٹھا کر ایک سائڈ میں رکھ دیتا ہے۔ جب شام کو سارے گاہک چلے جاتے ہیں، گوشت بک جاتا ہے، وہ اس گوشت کے حصے کو اٹھاتا ہے، اس کا قیمہ بناتا ہے اور شاپر میں ڈال کر ساتھ چل پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ میں تیرے گھر میں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ جانتا نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ آپ آئیں، تشریف لائیں ضرور۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے، وہ قیمہ صاف کرتا ہے، اس کے بعد اسے بناتا ہے سالن اس کا، اور لا کر ایک بوڑھی عورت گھر کے سین میں سوئی ہوئی ہے اسے کھلاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کھانا کھاتی ہے، اس کے منہ سے کھانا باہر گرتا ہے، وہ شخص اپنے رومال سے اس کا چہرہ صاف کرتا ہے، پھر دوسرا لقمہ ڈالتا ہے۔ ہر لقمے کے بعد وہ بوڑھی عورت آسمان کی طرف منہ کرتی ہے اور کوئی دعا دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کمرے میں بیٹھے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ شخص اس بوڑھی عورت سے فارغ ہوا، کھانا لے کر موسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کھانا تو بعد میں کھاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے اور یہ ہر لقمے کے بعد تجھے کیا کہتی تھی؟ اس شخص نے کہا کہ یہ میری والدہ ہے، میں ان کی خدمت میرا حق ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، لیکن جب میں ان کی خدمت کرتا ہوں تو ہر لقمے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تیری والدہ کی دعا قبول ہو چکی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کتنا بڑا مقام دلا سکتی ہے۔ ہمارے گھر میں والدین موجود ہیں، ہم باہر جنت تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ایک وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دنیا تنگ ہو جائے، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اللہ دنیا کو اس کے لیے کشادہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔